میں تو یہ کہوں گا عمران خان صاحب ایک یہودیوں کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دے ہی دیں. پی ٹی آئی ضرور کہہ رہی ہے، وہ بھی جس وقت پوری دنیا کے اندر شور مچا کہ ان کی کوئی اسرائیل کی جارحیت کے خلاف کوئی مذمت نہیں آئی. دیکھیں گے، مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے. نوبل پیس پرائز یہی ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے ایک چیز ہے، اس کو کس چیز کا پرائز ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں مودی سرکار کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ کسی بات کو نہیں مانتے، وہ اپنی ہاری بھی جنگ کو نہیں مان رہے. اس میں اس کو کشمیر کا بھی فیصلہ طے کروانا چاہیے. اور آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں اس میں اب امریکہ بھی پھنس گیا ہے کہ اب امریکہ بھی مجبور ہے کہ وہ اب ایران پہ میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا. ویکینڈ بھی اور حکومت پاکستان اس موقع کے اندر جان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس خطے کے اندر دنیا بھر میں امن ہو. بلکہ انٹرنیشنل طور پر ٹرمپ نے آپ کی ثالثی کی، اور جب سیز فائر کے لیے مودی سرکار نے ان کو کہا تو انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا. تو یہ چیز ایک اچھی ہے. چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو اور مزید امن اور جگہ پہ بھی ٹرمپ اپنا رول ادا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علی وقار ڈیجیٹل چینل. ناظرین، امن کا نوبل انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے یا اس ادارے کو دیا جاتا ہے جس نے دنیا بھر میں امن کو پروموٹ کیا ہو، پیس کو فروغ دیا ہو، لڑائی جھگڑے کم کرنے کی بات کی ہو. تو یہی دعویٰ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا اس کو ٹالا، اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جو عوام تھی، کروڑوں عوام، وہ اس ایٹمی جنگ کے خطرے سے بچی ہیں. تو اس پر وہ اپنے منہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے. لیکن امن کا نوبل انعام ان کو اس وقت بھی ملنا چاہیے. میری اپنی خواہش ہے کہ وہ فلسطین میں اور وہ ایران میں اور دنیا میں جس بھی خطے میں اس وقت جنگ چل رہی ہے وہاں پر اگر وہ ثالثی کے ذریعے امن لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے اگر وہ فلسطین میں امن لے کے آتے ہیں، اپنی ثالثی کے ذریعے جنگ بندی کرواتے ہیں، تو میں بھی یہ اس حق میں ہوں گا کہ جو حکومت پاکستان نے سفارش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کے حوالے سے، تو اس پر میری خواہش تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن اراکین پنجاب اسمبلی، میرے عقب میں آپ وہ بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت پنجاب اسمبلی میں بھی موجود ہوں. تو یہ 12.5 کروڑ عوام کی نمائندہ جو اسمبلی ہے، اس کے اراکین پنجاب اسمبلی حکومتی اور اپوزیشن کے، وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی اس نے جو امن کا کردار ادا کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی درمیان، اور جو کشمیر کا مسئلہ اس نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے بعد یہ انعام ان کو مل جانا چاہیے یا بھی مزید کچھ ان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس پر اراکین پنجاب اسمبلی کی رائے پہلے آپ سنیں. تو پھر یہ جو نوبل انعام ہے پیس کا، اس کی تاریخ، جو تاریخی پس منظر ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا، اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ملالہ یوسفزئی جو ہیں وہ پاکستانی خاتون ہیں، واحد پاکستانی ہیں جن کو ابھی تک یہ پیس کا جو نوبل ایوارڈ ہے وہ مل چکا ہے. پہلے یہ آپ اراکین پنجاب اسمبلی کی بات سنیں، پھر آگے چل کے مزید گفتگو کرتے ہیں. پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے جو سجیسٹ کیا ہے، جو ریکمنڈ کیا ہے، وہ دو دنیا کی بہت بڑی ایٹمی قوتوں کے خلاف جنگ ہونے کے لیے جا رہی تھی، اور بلا شبہ کہ ایٹ دی 11th اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹروین کرنا اور دو ایٹمی قوتوں کی جنگ انہوں نے رکوائی ہے. اور اگر آپ ابھی بھی دیکھیں، ایران کے مسئلے کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ جو سفارتی سطح کے اوپر ان کے معاملات حل ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جو یوکرائن اور روس کا مسئلہ تھا، وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے امریکہ اور رشیا کے معاملات کو اتنے اچھے نہیں تھے، اور یوکرائن کی جنگ کے اوپر امریکہ پورا حصہ لے رہا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کوشش تو کر رہا ہے کہ عالمی دنیا کے اندر امن پیدا ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فلسطین اور غزہ کے بارے میں بھی اپنا موقف کو واضح کرنا چاہیے، اور جو اسرائیل وہاں پر درگندگی اور دہشت گردی پلا رہا ہے اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اور اسرائیل کو سنب کرنا چاہیے کہ بے گناہ شہری شہید ہو رہے ہیں وہاں پر. ہسپتالوں میں جو اقوام متحدہ کی کھانے کی UN کی گاڑیاں جا رہی ہیں، ان کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. تو جہاں پر ایک طرف اگر نوبل انعام کے لیے اسے ایوارڈ یافتہ اسے نامزد کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اس کو غزہ اور فلسطین کے اندر بھی اپنا امن کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. تو ایک دفعہ تو خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی نوبل انعام کے لیے ان کو نامزد کر دی گیا پیس کے.
تو وہ زیادہ کریڈیبل ایوارڈ تھا یا یہ والا ہوگا؟ جی وہ عمران خان صاحب کو کسی نے بھی نہیں منتخب کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے منتخب کیا تھا، انہیں نامزد کیا تھا، اور وہ ڈنڈورا سوشل میڈیا پہ ایسے پیٹا گیا تھا کہ جیسے عمران خان صاحب کو امن کا اور اسے پیس کی فاختہ کا ان کو ایوارڈ مل ہی گیا۔ میں تو یہ کہوں گا عمران خان صاحب ایک یہودیوں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے ہی دیں۔ پی ٹی آئی ضرور کہہ رہی ہے، وہ بھی جس وقت پوری دنیا کے اندر شور مچا کہ ان کی کوئی اسرائیل کی جارحیت کے خلاف کوئی مذمت نہیں آئی تو آ کے سٹیٹمنٹ دے دی۔ مجھے کوئی عمران خان کو ٹویٹ تو بتا دیں جو اس نے یہودیوں کے خلاف کیا، تو میں سختی سے عمران خان کی اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کی جیت کے اوپر شادیانے بجائے جا رہے تھے، اور اب جو کہ اڈیالہ کے اندر سوگ کا عالم ہے کہ کیسے فیلڈ مارشل کے ایک 75 سال کے اندر وہ پہلا پاکستانی فوجی آرمی جرنیل ہے، فیلڈ مارشل ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعزاز دیا، اور اس نے کہا ملنا اعزاز ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ایک دنیا کی عالمی سپر پاور اور جو طاقت ہے وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو اور پاکستان کے سپہ سالار کو مان رہی ہے، اور وہاں پر انہیں شرم نہیں آئی کہ وہاں پر یہ واشنگٹن کے اندر جا کے یہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ کس کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے؟ اس سپہ سالار کے خلاف کہ جس نے پاکستان کی جنگوں کے اندر ایک پوری عوام کا سر فخر کے ساتھ بلند کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور جہاں پر کوئی اچھا اقدام کرے اسی کرنے۔ آج ہم یہاں پر بھی اگر اسمبلی کے سائے کے اندر کھڑا ہو کر میں آپ کو اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو ان بہادر فوجوں اور ثبوتوں کی وجہ سے جن کی ماؤں اور بیٹوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، آج بھی اس سخت گرمی کے اندر بھی سرحدوں کے اوپر جو کہ ہمارے فوجی جوان جو کہ وہاں پر اپنا پہرا دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں سپہ سالار کی وہ قابل تحسین ہے، اور آج نہ صرف پوری دنیا میں ہمیں جنگی ماس کے اوپر سفارتی ماس پہ بھی فتح حاصل ہوئی ہے۔ آج وہ کشمیر کا مسئلہ جسے زمین بوس اس نے کر دیا تھا، اب نہ صرف سندھ تاس معاہدہ حل ہوگا، اب انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ چیک کرے کہ یقینی بات ہے انہوں نے پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ تھی وہ یقینی طور پر ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور باقی دنیا میں بھی دیکھے، اور ہوپ فلی کہ وہ اسرائیل اور ایران کے معاملے میں بھی اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کو سراہا ہے، اور پوری مسلم امہ جو ہے وہ پاکستان کے اس انیشیٹو کے اوپر اور بہت خوش ہے، تو یقینی طور پہ پاکستان کا، کیونکہ وہ برادر ملک ہے، ہماری باؤنڈریز ایک ساتھ ہے، ہم ہمسائے ہیں، اور اس میں پاکستان کے ساتھ امریکہ اگر اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا مودی سرکار تو مان ہی نہیں رہی کہ ٹرمپ نے کوئی ثالثی کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیں مودی سرکار کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ کسی بات کو نہیں مانتے، وہ اپنی ہاری ہوئی جنگ کو نہیں مان رہے، تو لہٰذا اس سے تو آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ دنیا میں امن چاہتا ہے۔ لیکن مجھے تو بڑا افسوس ہوا ہے، نوبل پیس پرائز یہی ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، اس طرح ظلم ہو رہا ہے، ان کے ایک چیز ہے، اس کو کس چیز کا پرائز ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے، تو مجھے آپ کے کہنے سے پتہ چلا، میرے تو علم میں بھی نہیں ہے، تو اس پہ میں مزید بتا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس چیز کا امن یہ کریٹ کر رہے ہیں، ایک پوری قوم تو فلسطین پورے کو تہذیب کو تباہ کر رہے ہیں، اس میں کیا لاجک ہے؟ ان کو مارنے کا بھی یہ پیس پرائز ہوتا ہے۔ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انہوں نے امن کی ثالثی کروائی ہے، ایٹمی جنگ رکوائی ہے اس بنیاد پر، اور کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ کیا۔ سر کشمیر کا ایشو جب تک حل نہیں ہوتا تو یہ قراردادوں سے تو نہیں میں کہہ رہا ہوں، مگر یہ جو ہے کہ یہ ہمیں دوسرا بھی مسلم امہ کا دیکھنا ہے کہ جو ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کا جون سا یہ ایکٹ ہے جو انہوں نے دونوں ایٹمی طاقت جن ملکوں کے پاس تھی ان کی جنگ رکوانے میں ان کا کردار رہا ہے، اور پاکستان نے اچھا قدم اٹھایا، اور میرا خیال ہے پاکستان کو چاہیے کہ اس موقع کو اویل کرتے ہوئے اس وقت ان سے کشمیر کا بھی فیصلہ کروا لیا جائے، کیونکہ اس وقت انڈیا پہ دباؤ ہے، تو اگر امریکہ اگر ہمارے ساتھ سنسیئر ہوگا، اور بڑا اچھی بات ہے کہ جی اگر اس کو امن کا انعام دینے کی بات پاکستان گورنمنٹ نے کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھی چیز ہے، اور اس میں اس کو کشمیر کا بھی فیصلہ طے کروانا چاہیے۔ اور آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں اس میں اب امریکہ بھی پھنس گیا ہے کہ اب امریکہ بھی مجبور ہے کہ وہ ایران پہ، میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ ایک طرف اگر امن کا انعام اس کو چاہیے، نوبل انعام وہ لینا چاہ رہا ہے، تو وہ جنگ کی طرف نہیں جائے گا، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہتر قدم اٹھایا گیا پاس۔ تو مودی صاحب تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی ثالثی کی۔ یہی تو موقع ہمارے لیے اس دفعہ آیا ہے کہ امریکہ جو ہمیشہ سے بھارت کی سپورٹ میں کھڑا ہوتا تھا، اب اس وقت جو پوزیشن بن گئی کہ جو مودی صاحب نہیں اس چیز پہ ایگری ہو رہے، تو وہ پاکستان کے فائدے میں آ رہا ہے، اور یہی موقع ہے کہ ہماری کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایکٹ کیا ہے کہ
بلاول صاحب کی صورت میں بھی انہوں نے پورا ڈیلیگیشن باہر بھیجا ہے اور ہمارے باقی بھی منسٹرز جا رہے ہیں اور آرمی چیف صاحب بھی سید عاصم منیر صاحب کا کردار بھی بہت شاندار ہے کہ انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل ہونے کے باوجود جس طرح پولیٹیکل طور پہ جا کے امریکہ میں پاکستان کی آواز پہنچائی ہے اور یہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوا ہے۔ کہ حکومتی لیول پر انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ وقت پہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اس کو بہتر سمجھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے بہتری کے لیے ہوگا، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہوگا۔ جس طرح سے پاکستان کا آج انٹرنیشنل لیول پہ ایک معیار بلند ہوا ہے وہ پاک انڈیا جنگ کے بعد، اس میں انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا گیا اور اس میں اس طرح سے انٹرنیشنل طور پر ٹرمپ نے آپ کی ثالثی کی اور جب سیز فائر کے لیے مودی سرکار نے ان کو کہا تو انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا کہ یہ چیز ایک اچھی ہے، خوش آئند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب ہمارے گئے امریکہ گئے اور ان کا جس طرح سے استقبال ہوا، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس پہ عمل رہا مرکز دی ہے اور جو ہمارے ایگزیکٹو ہماری چیف ہمارے اپنے بھی جو پرائم منسٹر ہیں سوچ سمجھ کے ملک کے مفاد کے بھی یہ فیصلے ہوتے ہیں اور امن کا اس لیے دیا ہوگا کہ شکر کرے ہماری جنگ رک گئی، نہ رکتی ادھر بھی تباہی ادھر بھی تباہی، دونوں طرف سے تباہی۔ تو یہ تھی اس کو کہتے ہیں نا کوئی وزڈم کا تو فیصلہ نہیں تھا نا، فیصلہ جو ہوا تھا جنگ روکنے کا بہت سمجھداری سے کیا گیا اور اس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو اور مزید امن اور جگہ پہ بھی ٹرمپ اپنا رول ادا کرے۔ اچھا، اپوزیشن تو اس کو تنقید کر رہی ہے کہ آپ لیٹ ہی گئے ہیں امریکی حکومت کے ساتھ۔ اتنی لیٹ تھا کوئی نہیں ہے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہم تو اس لیے بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کی بھی ریسرچ بھی جو اس خطے کے اندر جس خطے کی آبادی 2 ارب کے قریب ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑتی تو ہر طرف تباہی و بربادی ہونی تھی، اور یہ صرف یہ 2 ارب نہیں، اس کے ساتھ جتنے نیبرنگ کنٹریز وہ بھی اس کی جد میں آتے۔ اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس نازک موقع پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سیز فائر کی بات کرنا اور بھارت کو یہ باور کرانا کہ بھارت اس خطے کے لیے امن کی تشویش کا باعث بڑھ رہا ہے، سب بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور حکومت پاکستان کے اس موقف کے اندر جان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس رشتے کے اندر دنیا بھر میں امن ہو، بٹ ہم یہ بھی گزارش کرتے ہیں ساتھ کہ اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے ان ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو رکنا چاہیے، اور جہاں پہ بھی اس وقت جنگ ہو رہی ہے جنگ بندی ہونی چاہیے، سیز فائر ہونا چاہیے، اور اس وقت انسانوں کی جانوں کو ضیاع نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بھی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ جی، اراکین پنجاب اسمبلی کی آپ نے بات سن لی، وہ بھی اس بات سے متفق ہیں، اور جو خواہش میں نے جس کا اظہار کیا اپنے انٹرو میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اگر وہ امن کا نوبل انعام لینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے فلسطین میں اور اس طرح کے جو ایران میں جو اسرائیل اس وقت تباہی مچا رہا ہے، جو نہتے فلسطینیوں پر وہ پہاڑ ڈھا رہا ہے ظلم کے، ان کو کم کروائے، ان کو ختم کروائے، ان کو انصاف دلوائے، تو پھر یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی کارکردگی سر انجام دی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز دیا جائے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس وقت فلسطین میں جو ہے وہ قسم پرسی کا شکار ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب، اگر آپ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جو ایٹمی جنگ ہے اس کو رکوایا ہے، اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ہم اس کو سراہتے ہیں، ہم اس کو نگیٹ نہیں کر رہے، اس کو جو ہے وہ آبجیکشن اس پہ کوئی نہیں لگا رہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے، پوری دنیا کی یہ خواہش ہے، پورے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ جیسے آپ نے یہاں پر ثالثی کا کردار ادا کیا اور اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ اسرائیل کو کہیں اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی کروائیں، وہاں پر جو لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے لیے ایسا آپ کر کے دکھائیں، تو پھر آپ یقینی طور پر نوبل پرائز لے لیں، اس کے پھر ہم بھی آپ کو اس کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ ابھی بھی ہم آپ کی یہ جو ایفرٹس ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو نوبل پرائز ہے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نوبل پرائز ہے، جو کہ 1901 میں جس کا بنیادی طور پر آغاز ہوا تھا، جو الفرڈ نوبل ہے، ایک سویڈش ہیں، انہوں نے اس پرائز کا آغاز کیا تھا، جو کہ کسی انڈیویجول یا کسی آرگنائزیشن کو یہ ایوارڈ دیا جاتا تھا تاکہ وہ
جو امن کے لیے جس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ وہ اس کو یہ ایوارڈ دیا جائے. تو پہلے تو خالی یہ ایک ایوارڈ تھا، ایک سند تھی جو ملتی تھی، لیکن اب اس کے اندر مانیٹری انہوں نے ایڈیشن کی ہے، یعنی پیسے بھی جو ہے وہ ملتے ہیں. $1 ملین کے اراؤنڈ رقم ہے جو کہ نوبل پرائز حاصل کرنے والوں کو دی جاتی ہے. تو اس پہ جو کرٹیسزم ہے وہ بالکل بہت سارے لوگوں کا کرٹیسزم بجا ہے کہ وہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ کیٹیگری ہے یا اس کو نامینیشن لوگوں کو کر دی جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ اس پر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک یا تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے یا اس کی جو ڈیفینیشن ہے پیس کی اس کو غلط لیا جاتا ہے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو یہ نوبل پرائز ایوارڈ ہوا ہے. ماضی میں اس پہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 111 انڈیویجولز ہیں جن کو یہ نوبل پرائز ایوارڈ مل چکا ہے، اور 31 آرگنائزیشن ہے جس میں ورلڈ فوڈ پروگرام بھی ہے، UNO بھی ہے، اور بہت ساری NGOز ہیں جو اس پیس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا پرائز سر انجام دیتی رہی ہیں. تو اس میں ایک پاکستانی جو ہے اس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ نوبل پرائز انہوں نے جیت رکھا ہے یہ پیس کا. وہ ہے ہماری ملالہ یوسفزئی، جن کا تعلق KPK سے ہے، جس پر جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے اٹیک کیا، پھر وہ ان کو گولی لگی اور وہ سروائیو کر گئی، باہر چلی گئی. پھر انہوں نے خواتین کی ایجوکیشن کے لیے بہت بڑا آواز اٹھائی، کام کیا. اس بنیاد پر 2014 میں ملالہ یوسفزئی کو جو ہے یہ پیس کا نوبل ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا. اور اب جو ڈونلڈ ٹرمپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ براک اوباما کو 2009 میں جو ہے وہ پیس کا نوبل انعام دیا گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ براک اوباما کے دور میں امریکہ نے کن کن ممالک پر حملے کیے، وہاں پر ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا. پھر بعد میں ثابت بھی ہوا کہ وہ جو حملے کیے گئے وہ فیک رپورٹس پر، فیک انٹیلیجنس پہ کیے گئے تھے. تو یہ پیس کا جو نوبل ایوارڈ ہے یہ حاصل کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے اگر اس کی پراپر ڈیفینیشن پر عمل کیا جائے، اس کو مد نظر رکھا جائے. اور ٹرمپ صاحب اگر اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو اسرائیل کو کہیں کہ فلسطین میں جنگ بند کرے تو پھر نوبل پرائز لے لیں.